بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسانی سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے ہرمزان کی بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے اور ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ ہرمزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش، دھوپ اور اناج جو بھی مانگے اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا ہے، اور بھی جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا ہے اور اس کے بدلے قرض لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا، تو فرماتے ہیں امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد میں آنے والی حالت۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ بندہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے، اور تقریباً 300 سال سے یہ چارپائی نستر والوں کے پاس تھی، اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال کو کس مقام سے قبر سے کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ حضرت دانیال کی میت کو کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھودو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی رازداری سے دفن کر دیا جائے تاکہ نستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جستے مبارک نہ نکال سکیں۔ ہر قوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدی میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ جو حضرت دانیال کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہر قوس ہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت ابو موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ بیروت حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کون تھے۔ 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا، انتہا کا عیاش اور اہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریاں لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین عورت، بادشاہ اس کو دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا۔ نیانا نے بادشاہ سلکیہ سے کہا میں تم سے ہم بستری اسی صورت میں کروں گی کہ تم فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اسی کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب وہ عیش و عشرت میں پڑا رہا۔ انہی دنوں قوم مالکیہ کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت مشہور تھے۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا بھیجا، پہلے آپ لوگ میرے خواب بتاؤ اور اس کے بعد اس کی تعبیر۔ نجومی اس بارے میں بہت پریشان تھے کہ خواب کی تعبیر ہم بتا سکتے ہیں لیکن بادشاہ اپنا خواب تو بتائے۔ بادشاہ نے حکم دیا اگر میرا خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی گئی تو میں بابل کے سارے
نجومیوں کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن بھی مقرر کر دیا، اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ نجومی بس پھر جب نجومیوں کو اپنی موت نظر آ رہی تھی تو انہوں نے دن رات ایک کر دیا۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے، میں بادشاہ کا خواب اور اس کی تعمیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومیوں نے حضرت دانیال کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا، اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو، اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حرف بحرف سچ ہے، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہے کہ خواب میں موجود رقص سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں اپنی برائیوں کی وجہ سے، اسی طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا۔ پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعے کی دیواروں پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا کوئی ترجمہ نہ کر سکا۔ چنانچہ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی یہ شہر تباہ ہونے والا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایرانی بادشاہ سارس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کرا دیا۔ اور ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بولنے اور اچھا سننے کی توفیق دے، آمین۔